الرحمن الرحیم۔ آل رسول، اولاد علی، آل سنت و جماعت کے حقیقی امام و پیشوا حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ تعلیمات عرض کرتا ہوں کہ آپ سے محبت و عقیدت بھی ضروری ہے، لیکن آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اور یقین مانیں کہ اگر ائمہ کرام، جمیع ائمہ کرام نے جو تعلیمات دی ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت کو، اگر ان پر عمل کیا جائے تو یقیناً دنیا اور آخرت کے لحاظ سے یہ ہمارے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے، اپنے بیٹے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو سامنے بٹھایا اور ان کو کچھ تعلیمات دیں، اور یہ تعلیمات صرف انہی کے لیے خاص نہیں ہے، صرف سادات کرام کے لیے خاص نہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جمیع امت کے لیے ہیں۔ پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا مالدار وہ شخص ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں مالدار کس کو سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس گاڑی ہو، پیسہ، مال دولت زیادہ لاکھوں کے حساب سے ہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ امیر ہے، یہ مالدار ہے، جبکہ جس کے پاس صرف اس کی توفیق کے مطابق جس کا 3 ٹائم کا کھانا چل رہا ہو، چند پیسے ہو، ہم اس کو غریب سمجھتے ہیں۔ لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ مالدار وہ شخص ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے۔ اللہ جو دے، جو اس کے مقدر نصیب کے اندر لکھ دے، جتنا اس کو مل جائے وہ اس کی تقسیم پہ راضی ہو جائے تو سمجھو وہ شخص مالدار ہے۔ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسروں کے مال پہ نظر رکھنے والا کہتے ہیں کہ اسی غربت کی حیثیت کے اندر، غربت کے عالم کے اندر وہ شخص جو ہے وہ مر جائے گا۔ کیا مطلب کہ بندہ چاہتا ہو مال آئے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرے، مزدوری کرے، لیکن اگر آپ نے کہا کہ اگر کسی کے مال پہ اس شخص نے نظر رکھی اور اس نے یہ کہا کہ وہ فلاں شخص کے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، تو کہتے ہیں کسی کے مال پہ نظر رکھنے والا ہمیشہ اسے غربت کی حالت کے اندر بھی وہ مر جائے گا، اس کو اللہ کبھی بھی مال عطا نہیں کرے گا۔ تو مال کے حصول کے لیے محنت کرنا ضروری ہے، نہ کہ کسی کے مال پہ نظر رکھنا ضروری ہے، اور حسد نہیں کرنی چاہیے۔ آگے آپ نے ارشاد فرماتے ہیں جو دوسروں کے عیبوں سے پردہ اٹھاتا ہے اللہ اس بندے کے عیبوں سے پردہ اٹھائے گا۔ یہ بہت بڑی تعلیم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ ہم نے صرف امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی حلوہ پوڑی نہیں کھانی، کنڈے نہیں کھانے، بلکہ ان کی اس تعلیم پر بھی عمل کرنا ہے کہ دوسروں کے عیب سے جو شخص پردے کو اٹھائے گا اللہ اس کے عیبوں سے پردے اٹھا دے گا۔ تو ہمارے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم کسی میں اگر عیب دیکھیں تو اس کے عیبوں پہ اگر اللہ نے پردے ڈالے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے عیبوں سے پردے نہ اٹھائیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے ہمارے عیبوں کے اوپر کتنے لاکھوں کروڑوں کے حساب سے پردے ڈالے ہیں، اگر کسی کے عیب سے ہم نے ایک پردہ جو ہے نا کھینچنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے اللہ درجنوں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے ہمارے عیب دنیا کے سامنے کھول دے، پھر نہ ہم اس دنیا میں رہنے کے قابل ہوں گے، نہ آخرت کے اندر ہم منہ دکھانے کے قابل ہوں گے۔ اور آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کسی کے لیے گڑھا مت کھودو، فرماتے ہیں جو کسی کے لیے گڑھا کھودے گا فرمایا وہ خود اس کے اندر گر جائے گا۔ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہرگز کوشش مت کرو۔ میں اس کا عام مفہوم یہ بیان کروں گا کہ جو کسی کو تکلیف پہنچائے گا اس کو خود تکلیف پہنچے گی، تو کسی کو تکلیف پہنچانے کے لحاظ سے کبھی بھی گڑھا مت کھودو، ہو سکتا ہے خود تم اس گڑھے کے اندر گر جاؤ۔ آگے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے موسیٰ کاظم سے فرمایا بیٹا ہمیشہ سچی بات کہنا، چاہے جو مرضی ہو جائے، جو مرضی ناراض ہو جائیں، لیکن آپ نے سچی بات کہنی ہے۔ فرمایا تلاوت قرآن کریم کرتے رہنا۔ یہ ائمہ اہل بیت جمیع کے لحاظ سے اور بالخصوص امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ قرآن کریم سے وفا کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنانا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں سلام کو عام کرنا، جب آپ راستے میں جائیں کوئی شخص آپ کو ملے تو اس پر سلام بھیجا کریں۔ آگے فرماتے ہیں جو تم سے تعلق توڑے تم نے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے، تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ جو تمہیں نہیں بلاتا تم خود اس کو بلاؤ، اس میں انسان کی عزت
ضرورت کم نہیں ہوتی۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص مانگے، فرماتے ہیں کہ اس سے کیا کرو، عطا کر دینا۔ اب یہ جو چیز ہے کہ جو مانگے اس کو عطا کرنا، یہ آپ نے اپنے بیٹے موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائی۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ کی اولاد ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، اب اس چیز کا بیٹے پہ اتنا اثر ہوا، روایات میں آتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بڑے ہو جاتے ہیں، آپ مدینہ پاک کا چکر لگاتے تھے، غرباء کو، یتیموں کو، مساکین کو آپ تلاش کرتے اور پوچھتے کہ کہاں غریب لوگ رہتے ہیں، میں نے ان کی مدد کرنی ہے۔ ایک شخص آپ سے ملا، پوچھا حضور والا آپ غریبوں کو تلاش کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے والد گرامی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تعلیم دی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ بیٹا ہمیشہ یہ کام کرنا ہے، جو ضرورت مند ہوں، جو حاجت مند ہو، جو تم سے مانگے ان کو تم نے عطا کرنا ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب میں نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنایا ہے، ایسے غرباء، ایسے یتیم و مساکین جو شرم کی وجہ سے مانگتے نہیں ہیں، میں بن مانگی انہیں عطا فرماؤں گا۔ پھر یہ سلسلہ آپ کا اتنا مشہور ہوا، والد گرامی کی ان تعلیمات پہ جب آپ نے عمل کیا تو یہ سلسلہ اتنا مشہور ہوا۔ پھر یہ بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو جاتے ہیں، ان کی قبر مبارک کو بنایا گیا تو پھر نہ دور دراز سے لوگ آتے اور امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کرتے، قبر پہ حاضری دیتے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے، یا اللہ یہ امام موسیٰ کاظم وہ شخص ہیں جو مالدار تھے، جو لوگوں کی امداد کیا کرتے تھے، غریبوں کی، یتیموں کی، مساکین کی، حاجت مندوں کی، ضرورت مندوں کی، یہ وہ شخص ہیں جو امداد کیا کرتے تھے۔ یا اللہ آج ہم حاجت مند ہیں، ہم غریب ہیں، آج ہم اس قبر پہ آئے ہیں، اس ہستی کا وسیلہ دے کر یا اللہ تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اللہ اپنے مقبول بندے کی اس سید زادے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان حاجت مندوں کو بھی اللہ تعالیٰ مال عطا فرما دیتا۔ یہ سلسلہ اتنا زور پکڑا آپ کے بعد۔ اور پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر مال باقی رکھنا چاہتے ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ بندے کے پاس 10 روپے ہوں، 100 ہو، 1000 ہو، لاکھ ہو، بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مال میرے پاس رہے یا اس میں زیادتی ہو، تو مال زیادہ کرنے کے لیے یہ نہیں کرنا کہ بددیانتی کسی سے کرنی ہے، یا کوئی تجارت کرنے والا ہے اس نے ترازو کے نیچے مقناطیس کو لگانا ہے، ہرگز ایسا کام نہیں کرنا۔ بلکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں مال کی زیادتی کے لیے اور مال کو بڑھانے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اللہ بھی ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ تو قرآن کریم ہے اور اس پر ایمان رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جب رب نے کہہ دیا کہ تم کیا کرو، شکر ادا کرو، میں تمہیں مال زیادہ عطا کروں گا، پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مال کی زیادتی میں کسی سے بددیانتی، جھوٹ، فریب کاری، کنڈے کے نیچے مقناطیس نہیں لگانا، بلکہ اسی پر ایمان رکھنا ہے۔ جو کچھ بندے کے پاس ہو، لاکھ ہو، 100 ہو، 1000 ہو، بندے کا کام ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ شکر ادا کرنا بندے کا کام ہے اور اس کے رزق کو بڑھانا، اس رزق کے اندر برکت پیدا کرنا یہ رب ذوالجلال جل جلالہ کا کام ہے۔ اور آگے آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ جب رزق کے اندر تنگی پاؤ تو استغفار کرنا ہے۔ اب معاشرے میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ استغفار کی تسبیحات کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یا لاکھ پڑھے گا، یا ہزاروں کے حساب سے پڑھے گا، یا سینکڑوں کے حساب سے پڑھے گا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ استغفار کا تعلق فقط گناہ کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ نے گناہ کی ان کی بخشش کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب رزق کی تنگی ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ استغفار کی تسبیحات کو پڑھنا ہے۔ استغفار کی وجہ سے اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور آگے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت، فرمائے اس کا ورد کرو، اس کو
کو اپنا وظیفہ بنا لو، فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ اور آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 99 بیماریوں کی دوا ہے یہ لا حول ولا قوت، اس وظیفے کے اندر 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں سب سے جو کم تر جو ہے بیماری ہے، فرماتے ہیں ان میں سب سے کم تر جو ہے وہ غم ہے۔ یہ غم کی جو بیماری ہے اس کی جو دوا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ والی تسبیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں حقیقی معنوں میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی جمیع تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔